بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کشمیر ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں راجہ افتخار۔ آج جموں و کشمیر مسلم کانفرنس شعبہ خواتین کی رہنما محترمہ میمونہ کیانی ایڈوکیٹ صاحبہ، آپ چیئر پرسن ہیں طلبہ ونگ آزاد جموں و کشمیر کی۔ محترمہ صاحب، آپ کو ہم پروگرام میں آمد پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا، اور میں کشمیر ڈیجیٹل میڈیا کا بھی بہت بہت شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ نے مجھے مدعو کیا، اور بلا شبہ کشمیر ڈیجیٹل میڈیا جو ہے ایک انتہائی اہم ادارہ ہے جو کہ مختلف کرنٹ ایشوز پہ، تحریک آزادی کشمیر پہ، اور کیا چاہے وہ سماجی معاملات ہوں یا کوئی بھی سٹی کے اندر کے کوئی یا ریاست کے اندر کوئی انارکی پھیلانے کی کوشش کی جاتی ہے، یا کسی بھی حوالے سے کوئی بھی ایشوز اس کو ریز کرتی ہے، نہ صرف اندرون ملک بلکہ بیرون ملک بھی، اوورسیز بھی اس سے استفادہ حاصل کر رہے ہیں۔ تو میں آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کو، کشمیر ڈیجیٹل کی پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتی ہوں اور خراج تحسین پیش کرتی ہوں۔ جی، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آپ کا تعلق مسلم کانفرنس سے ہے۔ جی، مسلم کانفرنس ریاست جموں و کشمیر کی سب سے پہلی نمائندہ تنظیم ہے جو مسلمانوں کی نمائندگی کر رہی تھی۔ مسلم کانفرنس کے کمزور ہونے کے بعد آج جو آزاد کشمیر کی موجودہ صورتحال ہے، اس وقت جو آزاد کشمیر میں ون مین گورنمنٹ شو ہے، طلبہ تنظیمیں جو ہیں وہ اپنے حقوق کے لیے لڑ رہی ہیں، ملازمین تنظیمیں اپنے حقوق کے لیے لڑ رہی ہیں، تارجت تنظیمیں اپنے حقوق کے لیے لڑ رہی ہیں، اور اس وقت تو جس طرح انارکی کی صورتحال ہے، بلدیاتی منتخب نمائندے ان کو بے اختیار کیا ہوا ہے۔ ایسی صورتحال میں آپ آزاد کشمیر کی موجودہ جو گورنمنٹ ہے، یعنی سیاسی ورکر کی حیثیت سے کس نظر سے دیکھتی ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں بالکل اتفاق کرتی ہوں آپ کی اس بات سے کہ آل جموں کشمیر مسلم کانفرنس ایک سواد اعظم جماعت ہے جو کہ برصغیر کی پہلی اسلامی سیاسی جماعت تھی، اور جو کہ ایک مشن لے کے چلی تھی، کوئی نعرہ لے کے نہیں چلی تھی بلکہ ایک مشن جو کہ تکمیل پاکستان کا مشن لے کے چلی تھی، تحریک آزادی کشمیر کا مشن لے کے چلی تھی، جس پہ آج تک وہ اپنے موقف پہ، اپنے مشن پہ ڈٹی ہوئی بھی ہے۔ جو موجودہ صورتحال ہے آزاد کشمیر کے اندر، انارکی پھیلی ہوئی ہے، لوگ جو ہیں خوف زدہ ہیں، طلبہ تنظیمیں ہوں یا تاجر تنظیمیں ہوں، ملازمین ہوں، سارے لوگ جو روڈ پہ ہیں، سڑکوں پہ ہیں۔ تو اس کا جو میں تو اس کو کہوں گی کہ یہ حکومت کی نااہلی ہے، اس لیے کہ یہ جو آزاد کشمیر اسمبلی میں ابھی جو مختلف جماعتوں کا ایک آپ کہہ سکتے ہیں مربع بنا ہوا ہے، اس میں مختلف ان کو اپنا ہی نہیں پتہ کہ وہ کس جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، نہ کوئی اپوزیشن ہے۔ تو اس میں ایسے حالات میں ان کو اپنے ہی لڑائی جھگڑے ختم نہیں ہو رہے ہیں، تو وہ آزاد کشمیر کی یا عوام کی یا ریاست کی طرف وہ کیا دیکھیں گے؟ ابھی دیکھیں، یہ چونکہ آزاد کشمیر بیس کیمپ ہے، آزاد تحریک آزادی کشمیر کا بیس کیمپ ہے، تو اس بیس کیمپ کو جو موجودہ حکومتی سیٹ اپ ہے، ان سب نے مل کے تو اس کو 20 کیمپوں میں جو تبدیل کر دیا ہے۔ یہاں دیکھیں بے روزگاری کے کیمپ آئے روز لگے رہتے ہیں، طلبہ جو ہیں وہ اپنے حقوق کے لیے لڑ رہے ہیں، یونیورسٹی کے اندر کیا ہو رہا ہے، تشدد کی فضا اور لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بنائی جا رہی ہے، ملازمین ان کو کسی کو فارغ کیا جا رہا ہے، کوئی انتقامی کارروائیوں کا نشانہ بن رہے ہیں۔ تو کوئی بھی کسی بھی حوالے سے آپ دیکھیں تو حکومت کی جو پرفارمنس ہے وہ کوئی قابل غور تو ہے، لائق تحسین نہیں ہے۔ تو اس سلسلے میں ہماری جماعت اکثر، ہمارے قائد سردار عتیق احمد خان اپنا موقف کوئی کسی بھی حوالے سے کوئی بھی معاملہ ہو رہا ہو تو اس میں وہ اپنا موقف ضرور دیتے ہیں، اور تشویش بھی کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ اور بحیثیت کارکن مجھے خود بھی تشویش ہے آزاد کشمیر، چونکہ یہاں پہ کوئی بھی اٹھایا جانے والا قدم یا کوئی بھی کیا جانے والا کام اس پار تحریک آزادی کشمیر پہ، اس کا اگر اچھا کام کیا جائے تو اس کا مثبت اثر پڑتا ہے، اور اگر کوئی بھی منفی کام کیا جائے تو وہاں پہ ہمارے جو آزادی کی جو جنگ لڑ رہے ہیں ہمارے مائیں بہنیں بھائی جو روز قربانیاں دے رہے ہیں، تو وہ یقیناً ان پہ ایک منفی اثر پڑ رہا ہے۔ تو اس کے لیے یہی ہے کہ آزاد کشمیر کی حکومت کو کوئی ہوش کے ناخن لینے چاہیے، ان کو اپنے قبلے درست کرنے چاہیے، اور جہاں بھی جس بھی ادارے میں کوئی ایسی سچویشن آ رہی ہے جہاں پہ جو بنیادی جو حقوق ہیں عوام کو اس کی دہلیز پہ نہیں مل رہے ہیں، تو اس کی طرف ان کو توجہ دینی چاہیے۔ جس طرح آپ نے کہا ہے کہ یہ کسی سیاسی جماعت کی گورنمنٹ نہیں ہے، یعنی ایک جتھا نما گورنمنٹ ہے، مختلف لوگ اٹھے ہو کے انہوں نے گورنمنٹ بنائی، انہیں کسی کے آگے جواب دہ نہیں ہونا ہے۔ اس وقت تو آزاد کشمیر میں طلبہ جو ہیں وہ اپنی
تنظیم کی بحالی کے لیے اس کی جو اس کا بنیادی جمہوریت میں جو ایک قیادت جو فراہم کی جاتی ہے وہ طلبہ یونین سے اور بلدیاتی اداروں سے فراہم کی جاتی تھی. تو اس حوالے سے آپ بتائیں کہ ان کی بحال اگر نہ بحال نہیں ہوتے یہ ادارے، بلدیاتی اداروں کے اختیارات بحال نہیں ہوتے، ان کو بااختیار نہیں کیا جاتا، طلبہ یونین بحال نہیں ہوتی، تو اس کا معاشرے پر کیا اثر پڑے گا؟ نئی قیادت کس طرح میسر آئے گی؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ لوگ حکومتی جو بھی ایوان میں جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ اراکین جو ہیں تو وہ طلبہ تنظیموں کی بحالی سے یہ نالاں ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ طلبہ تنظیمیں بحال ہوں. ابھی دیکھیں اگر جمہوری ملکوں کی آپ بات کریں تو آکسفورڈ یونیورسٹی میں موسیٰ حراج جو ہیں تو وہ پاکستان کے چوتھے طالب علم میں جو کہ وہاں کے آکسفورڈ یونیورسٹی کے طلبہ یونین کے صدر منتخب ہوئے. تو یہ جمہوری اقدار کے فروغ کے لیے، نظریہ پاکستان کے تحفظ کے لیے اور بالخصوص جو طلبہ کے اپنے حقوق کے لیے یہ طلبہ تنظیموں کی بحالی انتہائی ضروری ہے. اور اس میں آل جموں کشمیر مسلم کانفرنس کا جو موقف بالکل واضح ہے کہ وہ طلبہ تنظیموں کی بحالی کے لیے ہمیشہ کوشاں بھی رہی ہیں، اور آج بھی ان کے منشور کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ وہ اللہ نے ان کو موقع دیا تو وہ انشاءاللہ طلبہ تنظیموں کی بحالی کی طرف ضرور توجہ دیں گے اور اس میں اپنا ایک کلیدی کردار بھی ادا کریں گے. تو یہ جو حکومتی ارکان ہیں تو وہ طلبہ تنظیموں کی بحالی سے وہ اس لیے بھاگ رہے ہیں کہ ایک جو قائدانہ صلاحیتوں کے مالک آگے ایک لیڈرشپ آئے گی، نئی لیڈرشپ آئے گی تو پھر ان کی جو وہ ایک موروثی جو سیاست ہے وہ ختم ہو جائے گی. آپ دیکھ لیں بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ایک مذاق بھی بن گیا ہے، لیکن کوئی نہ کوئی وجوہات ہوتی ہیں جس کی بنا پہ ایسا کیا جاتا ہے کہ ہمارے کوئی سابق منسٹر تھے یا کوئی اعلیٰ عہدے اسی میں حکومتی ایوانوں میں بیٹھے ہوئے تھے، ممبر تھے، تو ان سے کسی نے سوال کیا کہ آپ کا تعلق جو ہے تو بیس کیمپ سے ہے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں یہ جو لکھا ہوا ہے تو بیس کیمپ تو یہ 20 کے میرے آزاد کشمیر کے اندر تو ایک بھی کوئی کیمپ نہیں ہے تو 20 کیمپ. تو جب یہاں ایسی آپ قائدانہ صلاحیتوں کے مالک لوگ آئیں گے، پڑھے لکھے بالکل، اور طلبہ تنظیموں سے پڑھے لکھے لوگ آئیں گے، قائدانہ صلاحیتیں ہوں گے، اور ان کو یہ جو ابھی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کریٹ ہو رہی ہے تو اگر کوئی پڑھا لکھا، کوئی اچھے مائنڈ اور ایڈمنسٹریٹو مائنڈ کا کوئی ہو تو یقیناً ایسی صورتحال نہیں ہوگی. اور آپ کے سوال کا جو دوسرا حصہ ہے بلدیاتی نمائندوں کے حوالے سے آپ نے بات کی، تو اس میں حکومتی اراکین تو اس لیے بھاگ رہے ہیں، ان کو اختیارات دینے سے اس لیے منع کر رہے ہیں کہ جب وہ عوام کے حقوق عوام کے ذریعے عوام کے دہلیز پہ آئیں گے تو ان بیچاروں کا کیا کام ہوگا؟ ان کی تو سیاست صرف تھانے کچہریوں کی حد تک محدود ہو کے رہ جائے گی. تو اس لیے وہ یہ تمام اختیارات جو ہیں بلدیاتی نمائندوں کو دینے سے قاصر بھی ہیں اور نالاں بھی ہیں اور نہیں چاہتے کہ ان کو اختیارات ملیں. لیکن آل جموں کشمیر مسلم کانفرنس نے بلدیاتی انتخابات، بلدیاتی نمائندوں کے حوالے سے ہمیشہ پازیٹیو و مثبت آراء کا اظہار بھی کیا ہے، اور انہوں نے اس میں ان کا اپنا ایک کنٹریبیوشن ہے. تو ان کا موقف بھی یہی ہے کہ وہ بلدیاتی جو نمائندے ہیں ان کو اختیارات دیے جائیں. تو سب سے پہلے یہ کام مجاہد اول نے کیے. اور دوسری جو عوامی ایکشن کمیٹی سب سے پہلے تو اپنا ایک فورم کا تعین کرے نا، وہ کس فورم سے ہو کے بات کر رہی ہے. آیا وہ کوئی سماجی تنظیم ہے، کوئی این جی او ہے، کوئی سیاسی تنظیم ہے، کوئی مذہبی تنظیم ہے، یا پھر بے ہنگم شور شرابہ ہلڑ بازی آزاد کشمیر کے اندر ریاست کی ریٹ کو چیلنج کرنا، کبھی گورنمنٹ کی ریٹ کو چیلنج کرنا. وہ پہلے تو اپنی حیثیت کا تعین کریں نا، اپنے فورم کا تعین کریں کہ وہ کس فورم سے ہو کے بات کریں. یہ تو دیکھیں کچھ تاجروں کا ایک دکانداروں کا سوچے کہ کچھ مل کے ایک جتھا بنا ہوا ہے جنہوں نے نوجوان نسل کے اذہان و قلوب کو پراگندہ کر کے چھوڑ دیا ہے. تحریک پاکستان اور نظریہ پاکستان کے اوپر ابھی جو ہماری نوجوان نسل دیکھے کتنا منفی اثر پڑا ہے، نوجوان نسل کو خراب کیا جا رہا ہے. تو سب سے پہلے تو وہ اپنے قبلے درست کرے نا. ابھی ماہ رمضان ہے، غیر مسلم بھی جو ہیں تو عشاء خودنوش کی جو قیمتیں رمضان المبارک کے تقدس میں اس کو کم کرتے. تو تاجر جو ہے حضرات ہمارے یہ جو جتنے بھی ہمارے دکاندار صاحبان ہیں تو مہنگائی انہوں نے عروج پہ کی ہوئی ہے. 2 نمبر چیزیں یہ بیچ رہے ہیں. ابھی دیکھیں ایک دودھ ہے جو ہر گھر میں استعمال کیا جاتا ہے، بچے سے لے کے بوڑھے جوان تک استعمال کیا جاتا ہے. 2 نمبر دودھ یہ لوگ بیچ رہے ہیں. جو گوشت
کے حوالے سے بات کی جائے تو یہ ایکسپائر گوشت یہ بیچ رہے، ایون دین یہ تو نمک مرچ ہلدیوں میں بھی یہ ملاوٹ کر رہے ہیں، تو یہ کس کی سب سے پہلے تو یہ اپنے قبلے درست کرے نا، پھر اس کے بعد یہ کسی سے مطالبہ کریں. ہم دیکھیں مطالبے کے لیے ایک فورم موجود ہے، ریاستی جماعتیں موجود ہیں، جو سیاسی جماعتیں موجود ہیں، یہ ان کا کام ہے قانون سازی، جن کا کام ہے یہ لوگ ان کو قانون سازی کرنے دیں. ان کا کام ہے دکانداروں کا وہ بیٹھیں اور اپنی جو عوام کو جو جن کا جینا محال کیا ہوا ہے، غریب عوام ان کو صبح شام 2 ٹائم کا کھانا نہیں کھا سکتے، پہلے یہ اپنے قبلے درست کریں. یہ جو مطالبات کر رہے ہیں یہ ممبران اسمبلی کے منتخب نمائندوں نے کرنے چاہیے تھے. اب وہ اسمبلی میں عوام کی آواز نہیں اٹھا رہے، اس لیے ایک عام آدمی، عام تاجر، عام وکیل، عام طالب علم اٹھ کے یا اپنے حقوق کے لیے کر رہا ہے. تو یہ مثلا ان کی حقوق کی بات کرنی چاہیے تھی، اسمبلی کے اندر منتخب نمائندوں کی تھی. جی بالکل ایسا ہی ہے کہ وہ فورم جو موجود ہے اس فورم کو استعمال کریں. جو بے ہنگم پوری ریاست کی ریٹ کو چیلنج کرنا، یہ روڈز بند کرنا، جانیں ضائع ہو گئیں، یہ آزاد کشمیر، یہ ریاست جموں کشمیر یا آزاد کشمیر کی جو ریاست ہے یہ آٹے اور بجلی کے لیے نہیں حاصل کی ہے، یہ ہمارے اسلاف نے بڑی قربانیاں دے کے تو اس کو حاصل کیا ہے. تو یہ اس کو ہلڑ باڑی کی بازی کی نظر نہ کیا جائے، یا ایک مخصوص جو ایک ایجنڈا لے کے جس میں اداروں کو لڑانے کی سازش کی جا رہی ہو، تو یہ ایجنڈا لے کے نہیں آنا چاہیے. محترمہ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنی جماعت کا خواتین کی نمائندگی کرتے ہوئے اپنا موقف پیش کیا. ہم آپ کو پروگرام میں آمد پر شکریہ ایک مرتبہ پھر آپ کا ادا کرتا ہوں. ناظرین، آج آپ نے شعبہ خواتین مسلم کانفرنس کی انتہائی متحرک خواتین کا انٹرویو سنا، اور ہمیں آپ کی فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. یہ ہم آپ کے لیے پروگرام پیش کرتے ہیں. پروگرام سے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.